اچھا، اب کچھ لوگ ہیں وہ انہوں نے یہی کرنا ہے، چاہے پچھلوں نے جیسے بھی کیا ہم وہی مانیں گے جو پچھلوں، جیسے کہ ابھی انہوں نے یہی کہا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، ہم تو وہی مانیں گے، ہم وہی کریں گے جو پچھلوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، آج نئی بات ہم نے نہیں سننی ہے، یہ جو دین ہو یا عقل کی بات ہو یہ نہیں سننی ہے۔ تو یہاں خدا کریم کہتا ہے کہ وَمَثَلُ الَّذِينَ، یہ جو آپ آج آیت پڑھ رہے ہیں 171 میں، ان کے بارے میں جو یہ کرتے ہیں تو حقیقت میں ان کا کرنے کا کیا حاصل ہوتا ہے؟ وہ آواز دیتے ہیں، پچھلوں کی بات سننا چاہتے ہیں، پچھلوں کو آواز دیتے ہیں، جبکہ پچھلے تو صم بکم عمی ہو چکے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کوئی ایسے آواز دے کسی ایسی چیز کو جو اس کو جواب ہی نہیں دے سکتی، جیسے دیوار کو کوئی بلائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ پچھلوں کی بات اس انداز کی ہے، یعنی آپ کے لیے وہ کچھ حیثیت نہیں رکھتی ہے، آپ ایسی بات کریں، ایسی چیز کریں جس کو آپ کا عقل آج مانتا ہے، آج کی معلومات کے مطابق وہ ٹھیک ہے۔ پچھلی چیزوں کو آپ یوں سمجھیں کہ وہ کیا ہو گئی ہیں، وہ ختم ہو گئی ہیں، وہ ان کے زمانے کی باتیں تھیں، وہ ان کی اپنی باتیں تھیں، اگر غلط تھیں تو وہ خود جواب دہ ہیں، اگر صحیح تھیں تو اللہ ان کو اجر دے گا۔ فرماتے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ جو ہماری یہ بات نہیں مان رہے، آج کے اس پہ ایمان نہیں لا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے بتائے ہوئے دین پر ہی چلیں گے، چاہے جو بھی دین ہو، چاہے پورا دین ایسے ہو کہ وہ مثلاً کہتا ہے کہ چونکہ ہمارے آباء و اجداد مثال کے طور پر ہندو مذہب پڑھتے تو ہم وہی ہو، چاہے پورا دین ہو چاہے کچھ دین ہو، دین میں سے کچھ چیزیں بھی ایسے ہیں، کچھ ہیں جو مثال کے طور پر مسلمان ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ پچھلے ایسے کرتے آ رہے ہیں، ہم نے نہیں چینج کرنا ہے، چاہے اب مجھ کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ دین میں شریعت میں یہ چیز غلط تھی، کرتے رہے ہیں لیکن یہ چیز کام کیا تھا، ٹھیک نہیں تھا، پتہ چل چکا ہے، واضح ہو چکا ہے، ان کو پتہ نہیں چلا ہے، اب پتہ چل چکا ہے کہ وہ چیز ٹھیک نہیں تھی، تو پھر بھی وہ کہتا ہے کہ نہیں، چونکہ پچھلے اس طرح کرتے آئے ہیں تو اب ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ تو یہ بندے، ان کی مثال کیا ہے، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ جو کفر برت رہے ہیں آج کے شناخت شدہ دین سے، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، یہ اس طرح کا ہے جیسے کہ کوئی بندہ يَنْعِقُ بلاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ يَنْعِقُ کا مطلب یہ ہے کہ پوری طرح بول نہ سکنا، بول نہیں سکتا ہے لیکن اس طرح کی آوازیں نکالتا ہے کسی کو بلانے کے لیے۔ جیسے ہوتا ہے نا، ایک گونگا ہوتا ہے بندہ یا بہرا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بلانے کے لیے کیا کرتا ہے، وہ بول تو نہیں سکتا ہے، وہ صرف یہی اسی قسم کا انعاف ينعق کرتا ہے، یعنی مثال کے تاکہ وہ دوسرا بندہ کیا ہو، متوجہ ہو، یہ ہوتا ہے نا۔ بس یہ بندے اس طرح ہو جائیں گے کہ جیسے کہ یہ ان کو بلانا چاہتے ہیں اور خود کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ آیا اس طرح کوئی بندہ اپنا مقصد حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی بندہ جو کہ دیکھ نہیں سک رہا ہے، ٹھیک ہے، بول بھی نہیں سک رہا ہے، سنتا بھی نہیں ہے، اس قسم کا بندہ بنا ہوا ہے، یہ اس طرح کا ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، کہ جو
صرف اگر اس کو کوئی سنائی دیتا ہے تو صرف دعا اور ندا کے لحاظ سے، یعنی اس کی طرف سے دعا اور ندا تو ہو رہی ہے لیکن اگلا کچھ بھی نہیں سن رہا ہے، یعنی یہ دعا اور ندا جو کہ فعل ہیں کسی کے کرنے والے کے، سننے والے کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ لا یسمع، سننے والا جس کو یہ بلا رہا ہے، کس کو بلا رہا ہے؟ یعنی یہ ہے کہ اپنے آباء و اجداد کی ثقافت کو دین کے طور پر لے رہا ہے، یعنی ان کو بلا رہا ہے، ان کے ساتھ رابطہ رکھ رہا ہے، ان کے ساتھ رابطہ رکھ رہا ہے اور ان کی بات سن رہا ہے، ان کو بلا رہا ہے، جبکہ ان کو بلانا ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی دیوار کو بلائیں، ہاں، یا یہ ہے کہ کسی بھینس کو بلائیں۔ آپ گائے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ ہاں جی آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کیسے عبادت کرنی چاہیے، ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے۔ آپ ایک گائے سے پوچھیں، گائے آگے سے کیا کہے گی؟ وہ بھی ایک آواز نکالے گی یا نہیں نکالیں گے، ہو سکتے بالکل، تو وہ جو سن رہی ہے آپ کی بات تو وہ اس کو کیا سمجھے کہ آپ کوئی بات کر رہے ہیں یا آپ کوئی بس کر رہے ہیں، چاہے آپ گھنٹہ تقریر ہی کر لیں، تو اس کی نظر میں تو یہی ہوگا کہ اس نے کچھ ایسے باں کی ہے۔ دیکھیں بلا رہے ہیں ان کو جو بما لا یسمع الا دعاء و نداء، ایسوں کو بلا رہے ہیں جو آپ کی بات کو صرف سنتے ہیں کہ بس یہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، کوئی کام کی بات ادھر سے ہو ہی نہیں، یعنی آپ کی ادھر تک آواز تک بھی نہ جائے، تو اس بندے سے آپ کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ابھی اپنا دین ان پچھلوں سے لینا چاہتے ہیں، آپ اپنا آج کا جو سوچ ہے، فکر ہے، ان سے لینا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے زمانے میں جو کچھ تھے اور وہ گزر گئے ہیں اور ختم ہو گئے ہیں، اب ان سے آپ کیسے لے سکتے ہیں دین؟ ابھی ان کی جو حالت ہے وہ یہ ہے کہ سمن بکمن عمیٌ، ایک ایسا وجود ہے جو سم ہے، سم یعنی بول نہیں سکتا ہے، صائم ہے یعنی اس کی زبان سے کچھ نکلتے ہی نہیں ہے، اور کیا ہے؟ بکم ہے، بکم ہے یعنی یہ ہے کہ اس کے کانوں میں کوئی آواز سنائی نہیں، بہرا ہے، اور عمیٌ اندھے ہیں۔ تین ہی میجر مرکزی ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے دوستوں، تین ذرائع کیا ہیں؟ مرکزی ذرائع ہیں ہماری کمیونیکیشن کے۔ کمیونیکیشن یعنی ہم جو ابھی جو کچھ برتاؤ کر رہے ہیں، جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، تین چیزوں سے فوراً ہم کام لے رہے ہیں، تین چیزوں سے۔ یہ جو ابھی آپ بیٹھے ہیں تو بھی آپ تین چیزوں کو استعمال کر کے اپنا میری جو بات ہے سن رہے ہیں۔ نمبر ایک آنکھوں کو، نمبر دو کانوں کو، اور میں جو بات کر رہا ہوں زبان کو استعمال کر کے۔ تو بس تین یہ چیزیں ہیں جو انسانوں میں آپس میں ذرائع ہوتے ہیں کمیونیکیشن کے، اور آپس میں بات چیت کے اور سننے اور سنانے کے، پیغام کو پہنچانے کے، لینے کے اور پہنچانے کے۔ تو یہ تینوں ذرائع جب نہ ہوں، دو بندے ہوں ادھر مثال کے طور پر، ٹھیک ہے، وہ سمن بکمن عمیٌ ہوں، سن بھی نہیں رہے ہیں، بول بھی نہیں سکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اب ادھر وہ کیا کمیونیکیشن کریں گے بھائی؟ مثلاً وہ آپس میں کوئی بات ان کے ذہن میں آئی ہوئی ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، مثلاً ایک کہنا چاہتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، یہ بول بھی نہیں سکتے، وہ سن بھی نہیں سکتے، اب کیا کریں گے؟ دیکھ بھی نہیں سکتے کہ ادھر کھڑا ہوا ہے یا ادھر پیچھے کھڑا ہوا ہے، کیا کریں گے؟
وہ کیا کرے گا؟ مثال کے طور پر اس نے اپنے دوسرے ساتھی کو بتانا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، پھر کیا کہے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے سوائے یہ کہ اس کی طرف سے کوئی ہو یعنی کوئی اسی طرح کی آواز نکالنا، بے معنی قسم کی کوئی آواز نکالنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، بول نہیں سکتا ہے۔ وہ جو گونگے ہوتے ہیں نا، آپ پتہ نہیں آپ کا تجربہ ہے یعنی جو نہیں بول سکتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، بولتے نہیں ہیں، لیکن وہ تھوڑی بہت ایسے کوشش کرتے ہیں، زور لگاتے ہیں تو ان کے منہ سے ایک خاص قسم کی آوازیں نکلتی ہیں۔ یہ یعنی ایک وہ ہے، تو یہ آپ اس انداز کے سمجھیں کہ وہ جو آپ پہلے تھے جن کی آپ مان کے چلنا چاہتے ہیں وہ تو اس انداز میں سمن بکمن عمیٌ ہے۔ یہ سمن بکمن عمیٌ دونوں کے لیے ہو سکتے ہیں، یہ صفت بن سکتی ہے ان کے لیے جن کو بلایا جا رہا ہے، ان کے لیے بھی جو بول رہا ہے، یعنی اصلاً آپس میں آپ کے کمیونیکیشن کے ذرائع ملتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کی جو ذرائع ہیں کمیونیکیشن کے اور رابطے کے، جو ارتباطات کے اور مواصلات کے ذرائع ہیں، وہ آپ کے اور ہیں، ان کے اور ہیں۔ جب ملتے ہی نہیں ہیں آپس میں تو آپ ان کے ساتھ کیسے تعلق قائم کر سکتے ہیں؟ جب یہ صورتحال ہے تو آپ ان والی باتوں کو کیوں لیتے ہیں؟ آپ کے ذرائع اور ان کے ذرائع، اور وہ اپنے زمانے میں بہت محدود ذرائع کے ساتھ زندگی کرتے تھے، ان کے پاس کتابیں نہیں تھیں، ان کے پاس یہ جدید سرچ کے ذرائع نہیں تھے، ان کے پاس بہت ساری سائنس کی معلومات ہی نہیں تھی، جہان کی معلومات نہیں تھی۔ لوگ یہ اتنا سمجھتے تھے کہ یہ جو سورج ہے پتہ نہیں ادھر جا کر آخر میں، وہ سمجھتے تھے کہ آخر میں ایک جگہ ہے جہاں سورج نیچے چلا جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ زمین کیا ہے، گول ہے، اور یہ سورج اس گولائی میں ہی، یہ زمین اور سورج ایک گولائی میں چل رہے ہیں۔ وہ نہیں جانتے تھے۔ آج آپ کہیں گے نہیں ہم نے بھی وہی باتیں مانی ہیں جو اس وقت ان کی، بہت دیر تک لوگوں کو یہ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ دوستو میں آپ کو کیا کہوں، جس وقت دین اسلام آیا اس وقت تو لوگوں کو جغرافیہ کی معلومات ہی نہیں تھی کہ زمین ہے کتنی۔ یہ امریکہ جو اتنا بڑا ملک ہے، آپ کو کتنی بار یہ بات دوستوں کو بتا دوں کہ یہ ابھی 5-6 صدیاں پہلے کشف ہوا ہے۔ پہلے تک اس سے پہلے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین پر ایک جگہ ہے جو امریکہ نام کی ہے اور ادھر لوگ بھی رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہ معلومات اب ہم کہیں گے نہیں، وہی جو 8 صدیاں 10 صدیاں 20 صدیاں پہلے جو لوگ جو کرتے رہے ہم وہی کریں گے۔ تو یہ کیا ہے، اس طرح کوئی کرتا ہے تو اس کی یہی حالت ہے جیسے سمن بکمن عمیٌ ہو اور پھر بھی فہم لا یعقلون۔ بس جب کوئی سمن بکمن عمیٌ ہے تو جب اس کے پاس کمیونیکیشن کے ذرائع ہی موجود نہیں ہیں تو اس نے تعقل کیسے کرنا ہے؟ بھائی جب آپ تک بات پہنچتی نہیں ہے، آپ کسی چیز کو دیکھتے نہیں ہیں تو آپ اس کے بارے میں سوچ کیسے سکتے ہیں؟ سوچنا اور سمجھنا یہ بعد کا مرحلہ ہے، پہلے آپ اس کو دیکھیں یا سنیں تو صحیح۔ آپ سن بھی نہیں سکتے ہیں، دیکھ بھی نہیں سکتے ہیں۔ جو بندہ مثال کے طور پر جس نے سنا ہوا نہیں، جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں اور سن بھی نہیں سکتا ہے، آنکھیں بھی نہیں ہیں، سن بھی نہیں سکتا ہے، آپ اس کے ہاتھ میں مثال کے طور پر یہ دے دیں، موبائل دے دیں، سیل فون اس کے ہاتھ میں دے دیں، اور اس کو آپ بولنا شروع کر دیں کہ یہ سیل فون ہے، اس کے ذریعے سے بات چیت ہو سکتی ہے، اس کے ذریعے تصویریں ادھر ادھر بھیجی جا سکتی ہیں۔ جب اس نے سننا ہی نہیں ہے، دیکھ ویسے ہو نہیں سکتی، وہ یہی سمجھے گا کہ ہاتھ میں اس کے کوئی ایسے مرمر کی پلیٹ کسی نے رکھ دی، دیکھ بھی نہیں سکتا، سن بھی نہیں سکتا، بات بھی آپ کی وہ نہیں سن رہا ہے،
دیکھ بھی نہیں رہا ہے، صرف اس کے ہاتھ میں کوئی چیز آئی ہے جو ایسے چھوٹی سی جو ہے وہ کیا ہے، چھوٹی سی ٹائل کی جتنی ہے، اور اس نے تو ٹائل بھی نہیں دیکھی ہوئی، وہ کیا کرے گا؟ ہاں پتہ نہیں کیا ہے، کچھ ہاتھ میں میرے کوئی چیز دے دی ہے جو بڑی ایسے سلپری سی ہے، بڑی نرم سی ہے، کوئی اس طرح کی کوئی چیز۔